پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے دوسرے جرنیل بھی ان کے ویسے ہی ہیں، ویسے ہی اچھے جرنیل ہیں جتنے اچھے جنرل کیانی ہیں، ہمارے پاس اور بھی ہیں جرنیل۔ ٹیسٹ کیس ہے جنرل کیانی کا کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچا سکتے، اس نہیں، یہ جوری از آؤٹ، یہ کوئی پتہ نہیں پہنچائیں گے، اللہ کرے نہ پہنچائیں۔ میں تو کہہ رہا کہ آپ کے جو ریکارڈ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، خاص کر کیری لوگر بل اور یہ جو ایک کور کمانڈرز کی جو آئی تھی کہ جی انہیں کو رہنا چاہیے، بالکل تو یہ غلط بات ہے۔ شیخ صاحب، آپ کو پولیٹیکلی اس کے اگر ہم اثرات کو اگر جائزہ لیتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہرحال اس وقت نون لیگ خاموش ہے، جماعت اسلامی خاموش ہے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے کیا، ایم کیو ایم نے ویلکم کیا، اے این پی نے ویلکم کیا، اتحادی اس کو ویلکم کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا فیصلہ تھا، درست فیصلہ تھا، امریکن پریشر کے تحت کیا گیا یا حکومت نے خود بھی پولیٹیکل ول دکھائی؟ یہ ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے میری بہن عائشہ کہہ رہی تھی، جی کوئی امریکن پریشر نہیں ہوتا جی، یہ کور کمانڈرز کے معاملات میں ایک ہم تاثر دے دیتے ہیں ان کی آف کورس کہ وہ ایک اہم دوراہے سے گزر رہے ہیں، پل صراط پہ سے گزر رہے ہیں، خود امریکن سینٹ مائک کرسٹل کے جس طرح واقعہ ہوا، جس طرح پیٹرسن کے بعد جس طرح افغانستان کے معاملات ہیں، ان کا اپنا الیکشن ہے، اور اگر انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے، اور شیورلی دیر از نو آپشن، انہوں نے افغانستان سے نکلنا ہے، اور اگر افغانستان سے جب نکلنا ہے تو اس وقت وہاں کی جو صورتحال ہے، ایک جنرل کیانی کے ساتھ بینگ اے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی 10 کور، کیونکہ یہ 10 کور ہی ڈیل کرتی ہے، 6 ایئرز سے ایک ان کے روابط ہیں۔ تھرڈلی جو بات کی گئی ہے پی ایم ایل این کی، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی صاحب سے جتنی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے کسی کی نہیں ہے، اور سیاست میں میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد ہے جب میں نے یہ کہا تھا تو ایک طوفان اٹھ گیا تھا کہ بھئی یہ نہیں، میں کسی برائی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، اور پھر 7 دن بعد انہوں نے اعتراف کر لیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اٹس اے انڈکلیئر وار، اور اس میں اگر یہ سمجھا جائے کہ بھئی اگر ایک فیصلہ آتا ہے ایک طرف، تو یا تو یہ کہا جائے کہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورے کر رہے تھے کہ ایکسٹینشن سے زیادہ کئی اور باتوں پہ مشورے ہو رہے تھے، لیکن اگر ایک کوئی جنرل ہے جس نے اب ہونا تھا، باقی تو 3 سال بعد ریٹائر ہی ہوتے ہیں نا، لیکن ایک فوج کا سسٹم ہے، شفیع صاحب خود میجر رہے ہیں، کامران شفیع صاحب، لیکن کوئی اتنا کیپیبل نہیں تھا کہ کہا گیا نا کہ جنرل کیانی کی خدمات ہیں ایک تو جمہوریت کے لیے، پھر کہہ رہے ہیں کہ سپہ سالار میں جنگ کے درمیان آپ چینج نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ دیکھیں پولیٹیکلی دونوں پارٹیوں کا بھی پاکستان از انڈر اے سیویئر کرائسس، اکنامکلی، پولیٹیکلی، لا اینڈ آرڈر، اندر پارلیمنٹ کے علاوہ لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے اس حکومت کو۔ میں جو بات کہنے جا رہا تھا اس کو ذرا دیکھیں، جیسے کہا کہ فار ایگزامپل کہ 100 میجرز بھرتی ہوئے ہیں، کامران شفیع صاحب زیادہ بہتر طور پر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، میجر تک 50 رہ جاتے ہیں، لیفٹیننٹ کرنل تک 25 رہ جاتے ہیں، کرنل تک 12 رہ جاتے ہیں، بریگیڈیئر ایک جنرلز، اب جو آف کورس سال میں 10 جرنیلوں نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ افواہیں جنم دیتی ہے اگر آپ کوئی اور جرنیل لاتے۔ اس سے کیا ہوتا اگر کوئی اور دیکھیں، ایک گورنمنٹ کی کنٹینیوشن جو ہے، کل حکومت گئی ہے، کل فوجیوں کی 2 سال سیاست میں 2.5 سال کوئی چیز نہیں ہوتے، 2-2.5 سال گورنمنٹ کے سول گورنمنٹ کے ہوئے ہیں، سو اس میں جتنا جمہوریت کو استحکام ملے، جتنی جمہوریت مضبوط ہو اور جتنے ادارے مضبوط ہوں، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شیخ صاحب کی بات سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک فرد واحد اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، لیٹ می سے دین، پھر اس ملک میں ہے ہی فرد واحد، جسٹس افتخار فرد واحد ہے، نواز شریف فرد واحد ہے، آصف زرداری فرد واحد ہے، میں 20 آدمی آپ کو گناتا ہوں جو فرد واحد ہیں، پر اس ملک میں دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس۔ اس ملک میں یہ نہیں دیکھتے جماعت کے ساتھ یہ کہنا کہ جناب علی کہ یہ 10 آدمی تبلیغی جماعت کے تو ہو سکتے ہیں، 25 آدمی تبلیغی جماعت، یہاں اس ملک کے مزاج میں منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر نہیں، تو پھر ون مین شو ہوا نا، اٹس ناٹ اے ون مین شو، اٹس اے انسٹیٹیوشن ہیڈ وچ مسٹ بی کمپیٹنٹ۔ اس وار میں جو کہ اور سال بعد پتہ نہیں ایران سے کیسے معاملات جاتے ہیں، پتہ نہیں افغانستان میں کتنا بڑا طوفان اٹھتا ہے، ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو معاملہ فہم ہو، جو بولے کم، چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں جس جنرل کیانی صاحب کو میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں
کہ یہ درست فیصلہ ہے۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ ہے۔ عائشہ صدیقہ صاحب آپ اس میں مسکرا رہی ہیں کہ درست فیصلہ ہے۔ کیا ایک بات کی جاتی ہے فرد واحد، ہمیشہ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ ایک فرد واحد، ہمیشہ پرویز مشرف کی بات کریں تو اس نے کہا کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو پاکستان نہیں ہوگا، جنرل ضیاء الحق آیا، ایوب خان آئے، جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے، لیکن ابھی ایک آرمی چیف کو ایک سویلین گورنمنٹ نے جو ہے ان کو ایکسٹینشن دے دی، تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فرد واحد والا کیس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں، شاید پنڈی میں رہتے ہیں، جی ایچ کیو کے دل کے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی برما لیکن عائشہ نے بھی دکان کھولی ہوئی ہے فوج کے خلاف، آپ دیکھیں نا انہوں نے جو دکان کی بات نہیں ہے، نہیں جب وہ مذاق بھی ہوتا ہے، آپ ہر وقت مذاق کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا اگر پاکستان کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ برما ہے تو ایک دوسری بات ہے کہ جس میں ایک فوج ایک انسٹیٹیوشن جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن جس میں پروسیسز ہوں، جس میں ایک میریٹوکریسی ہو، جس میں خاص طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی اور گلے پڑ گئیں۔ دیکھیے ٹیکنیکلی وہ آؤٹ آف ٹرن یوں نہیں تھیں کہ آپ نے 7-8 جرنیل ہیں جو کہ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ نے چوز کرنا ہے کہ بہتر کون ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ جی اس کو نہیں تو اس کو بناؤ، لیکن جو آپ کا آرگنائزیشن ہے اس کا سسٹم اتنا سٹیبل ہوتا ہے کہ وہ ایک پول کریٹ کرتا ہے جو کہ ایک ہی کیپیسٹی کا ہے۔ شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ایران کا مسئلہ، کوئی اور مسئلے ہیں، پر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال بعد کوئی اور کرائسس ہوگا تو کیا ہم پھر کہیں گے کہ جی نہیں کیانی صاحب کو مزید ایکسٹینشن دے دیں؟ ہمیں ابھی جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ آسما جہانگیر صاحبہ نے، سینئر قانون دان ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم آسما صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ہم ہمیشہ آئین و قانون کی حکمرانی کی آج کل ہم بات کرتے ہیں، ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان کے آئین میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جانی چاہیے انتظامی عہدوں کے حوالے سے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں فوج کے حوالے سے، خصوصاً اگر ہم بات کرتے ہیں آرمی چیف کی، تو کوئی ایسا قانون میں کہیں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر ایکسٹینشن دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی ثوابدید تو ہے؟ جی بات یہ ہے کہ بالکل پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ ہے، اسی طرح ہے جیسے پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ ہے اگر وہ کسی سول سرونٹ کو ایکسٹینشن دے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اتنا شور و غل ہوا تھا اور صحیح ہوا تھا کہ سول سرونٹس کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک پور گورننس جو ہے، ایک گورننس کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، انتظام کی بات کرتے ہیں، انتظام ملک کا خراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ ایک ادارے کے اوپر جو پیسے لگے ہیں، ریسورسز ہمارے لگے ہیں، تو وہ فوج پہ لگے ہیں، اور ہم یہ کہہ دیں کہ فوج میں ایک ہی شخص اب فوج کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ ابھی تک اس طرح کا ادارہ نہیں بنا کہ یہ پرسنالٹیز یا لوگوں سے بالاتر ہو گیا ہے، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہم نے پھر اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے جو فوج کو کھڑا کیا ہے، تو شاید ہم پھر کسی غلطی پہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کسی جنرل کو پرسنلی نہیں جانتی ہوں، تو یہاں پہ اسلام آباد کے رہنے والے یا پنڈی کے رہنے والے تو کہیں گے، اور کہتے بھی ہیں لوگ فلاں جنرل صاحب آئے وہ بہت اچھے ہیں، یحییٰ خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ تو ایسا پروفیشنل جنرل ہے، اس کی پروفیشنلزم ہم نے دیکھ لی اس پاکستان میں۔ اسی طرح ٹکا خان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، جنرل نیازی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، مشرف صاحب جیسے کوئی دانا انسان نہیں تھے۔ بالکل، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑے اچھے ہوں گے قیادی صاحب، بہت مخلص ہوں گے، مگر میں ان کو نہیں جانتی ہوں، اور پورا ملک ان کو نہیں جانتا، کیونکہ حالانکہ یہ غیر کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، مگر یہ جمہوری قدروں کے اور ڈیموکریٹک نارمز اور گورننس کے خلاف ہے، کہ جو ایک دفعہ اوپر آ جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی آگے چل ہی نہیں سکتا۔ کل کو خدا نخواستہ ان کو ہو جائے تو کیا ہم ہاتھ دھو بیٹھے پوری فوج سے؟ چلیں اسی پوائنٹ کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گی، یہاں وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔